اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مولا علی کو مولا کہنا شرک ہے یا نہیں، یا مولا علی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مولا کائنات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب غور کریں کہ فرمانے والے بھی مولا کائنات ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یا جن کو مولا کائنات مولا کہہ رہے ہیں، یعنی علی المرتضیٰ کو کہہ رہے ہیں مولا، ٹھیک ہے، تو انہیں مولا کہنے میں یا ماننے میں کیا دقت، ٹھیک ہے۔ کائنات یعنی باعث تخلیق کائنات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ باعث تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مالک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین اللہ کی ہے، گھر آپ بناتے ہیں اپنے پیسے سے بناتے ہیں، تو ظاہری مالک آپ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو مالک ہے ہی، اس میں تو کوئی بات شک کی ہے ہی نہیں، یہ ایمان اور ہمارے عقیدے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات ہیں، وہ آگے جن کو مولا بنا رہے ہیں وہ بھی مولا ہی ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈگری کون دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈگری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے چچا کا نام جو ابو جہل رکھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے نام سے ان کی ڈگری بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو ابو جہل جہلوں کا باپ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو ہے ہی صحیح مالک، اللہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح سے ہم نے سمجھنی ہے۔ اس طرح سے اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ دو ذاتیں الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہ اس طرح سے بات آپ نے سمجھنی ہے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب آپ یہ بات سمجھ آ جائے ہمیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور درود بھیج رہے ہیں، اب یہ کب تک درود بھیج رہے ہیں؟ یا جب سے درود بھیج رہے ہیں، درود سلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذات مبارکہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو درود بھیجا جا رہا ہے اللہ کا عمل ہے، اور کہیں پہ بھی درمیان میں اللہ کا عمل یہاں سے کہیں سے بھی شروع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو غور کریں بات پہ کہ بھیج رہا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پر کب سے بھیج رہے ہیں؟ کہ پچھلے کچھ 100 سال سے بھیج رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ اللہ کا عمل ہے جو ہمیشہ سے ہی ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے قرآن ہے نا، تو یہ ہمیشہ سے ہی ہے، اللہ کا عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، یہ مقام سمجھ آ جائے کہ یہ جو ذات ہے وجود میں، اگر سمجھ نہ آئے تو یہ وجود جو ہے یہ کسی اور انداز میں موجودگی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو باعث تخلیق کائنات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات کسی اور انداز میں، اس لیے یہ بے وجہ کی فکریں، یہ بحثیں چھوڑیں کہ مولا کہہ دیا تو مولا کائنات کہہ دیا تو یہ شرک کر دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اسلام سے نکل گئی، ایسی بات تو ہے ہی نہیں بالکل بھی، بلکہ یہ عشق اور ایمان کی بات ہے۔ بس ہم بس ادب میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مولا اپنے ابا حضور کو بھی کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کے ہم غلام ہیں بشرطے کہ ہم ادب میں رہیں، ٹھیک ہے۔ آقا مولا کا لفظ جو ہے وہ یہ ایسے ہے کہ جس کے ہم غلام ہیں اس کو ہم مولا کہہ سکتے ہیں، آقا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بندہ مولا، باقی اللہ تو مالک ہے ہی، ٹھیک ہے۔ تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، باقی بحثیں ہیں، باتیں ہیں، اس لیے مولا کہنے سے حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات یہاں مکس اپ جو کرتے ہیں وہ شرک اور غیر اللہ کے کرتے ہیں، اور جو انہیں مسئلہ ہے جو منع کرتے ہیں ہمیں، ان کو بھی مسئلہ یہی ہے شرک اور غیر اللہ کا۔ اب مسئلہ انہیں غیر اللہ اور شرک کا ایسے ہے، تو اسے یوں سمجھیں کہ اللہ تو ہے ہی، اور ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی میں اللہ کے علاوہ جو ہے وہ باقی سب غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کائنات کے اندر کو جو اللہ کی کائنات ہے اس کے اندر تو غیر اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کائنات میں غیر اللہ نہیں ہو سکتا، تو پھر شرک کیا ہے؟ شرک کرنا تو مجھے بتائیں کوئی بھی قوم یا انسان ابھی تک یا جو پیچھے ماضی میں گزری ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کوئی اللہ بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہو سکے گی۔ تو
تو پوری دنیا کائنات یا طاقتیں مل جائیں تو اللہ کے عمل کے برابر بھی جو ہے یہ عمل تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہم. تو اللہ عقل کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے، تو عقل میں سمجھنے والی یہ بات. تو یہ سمجھیں کہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ بنائے بھی تو وہ نظر نہیں آئے، وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، مگر مثلا معاذ اللہ کوئی قوم یا کوئی انسان اللہ بنا لے اپنے لیے، جیسے ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا. تو ہمیں شرک کیا بتایا گیا اور کیا شرک کسے کہا گیا؟ ٹھیک ہے، شرک تو یہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں ان کے برابر میں کوئی بات لے آنا، مقابلے میں کوئی بات لے آنا یا اس کو ماننا. دس از کالڈ شرک. ٹھیک ہے، اس پہ شرک اور غیر اللہ پہ انشاءاللہ مزید آگے میں گہرائی سے بھی اور بات کروں گا. ابھی موضوع میرا صرف مولا علی مرتضیٰ کو مولا کہنا ہے. تو وہ مولا تو ہیں جنہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کہہ دیا یا مولا کائنات نے مولا کہہ دیا تو وہ مولا ہیں. آپ اگر کوئی مانیں یا نہ مانیں. اب ہم کسے شرک سمجھ رہے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، وہ غور کریں کہ اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اللہ خود ہی سکھا رہا ہے. یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ سوچیں. تو اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. ٹھیک ہے، اب اللہ آرام سے جو آگے خود ہی کہہ رہا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا. ٹھیک ہے، تو غور کریں یہاں پہ بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب انسان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، راستہ ان لوگوں کا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، جس انسان پر اللہ کا انعام ہوا. ٹھیک ہے، مطلب سیدھا راستے کی بات بھی جو اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہی ہیں وہ جن میں ہمارے باب حضور بھی شامل ہیں، جنہیں لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ بابے دے کوئی شے ہی نہیں. تو سیدھی راہ ہے جو وہ انہی کی ہے. ٹھیک ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو اب دائیں بائیں غور کریں کہ انعام کن پر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، تو جو آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کی قبریں بھی ابھی تک ایسے، ان کے قبروں پر بھی ایسی رونقیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. اور یہ جو زندہ بکواس کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں، یعنی زندہ ہونے پر بھی ایسی اتنی رونق یہ ساری زندگی نہیں لگا سکتے، نہ ان کے باپ دادا لگا سکے. ٹھیک ہے، تو جو مر کر بھی آج تک زندہ ہیں ان پر اللہ کا انعام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا انعام کن پر ہوتا ہے؟ جن جو مر جائیں، ظاہری دنیا سے پردہ کر جائیں لیکن وہ زندہ رہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ان باتوں سے گھیرتے اور ضرب لگاتے ہیں جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں پیچھے، کہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی سے محبت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اسے شرک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں غور کریں کہ محبت ایک باپ نے اپنے بیٹے سے اتنی کی. آگے دوسری بات ہم بتاتے ہیں.